اب میں تھانے جاؤں گا تو وہ بات سچ ہوگی کہ جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے خود اس میں گرتا ہے، اور تھانے دار کہے گا کہ آپ ہیں ایس پی رضوی صاحب کے چھوٹے بھائی، اور آپ نے ایک شریف اور معزز آدمی پر ایسا گھناؤنا الزام عائد کرنے کی کوشش کی تھی۔ ہم کیا اتنے بے وقوف ہیں کہ تم جیسے لونڈوں کی چال بازی کو نہ سمجھ سکیں؟ اور پھر تفتیش کا ایک نیا سلسلہ۔ تھانے میں داخل ہونے تک میری ذہنی کیفیت قدیم یونان کے اس غلام سے مختلف نہ تھی جسے بھوکے شیر سے لڑنے کے لیے ارینا میں دھکیلا جا رہا ہو، اور جسے یہ علم نہ ہو کہ وہ شیر کو مار کر آزاد ہو جائے گا اور عام معزز رومن شہری بن کے زندہ رہے گا، یا تماشا ختم ہونے تک رزم گاہ میں صرف اس کا لہو اور کاسائے سر رہ جائے گا اور باقی جسم بھوکے شیر کا پیٹ بھر چکا ہوگا۔ میں نے بہت خطرناک قدم اٹھایا تھا اور اپنی ناکامی کا خیال ہی میرے لیے سہانے روح تھا۔ میں رضوی صاحب سے کیا کہوں گا کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ شیروانی صاحب، ان کی بیگم اور فوزیہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ وہ کہیں گے سکندر، ہم تمہیں اتنا گھٹیا آدمی نہیں سمجھتے تھے کہ رقابت میں تم اخلاقی پستی کی اس انتہا تک پہنچ جاؤ گے۔ تھانے میں پہنچ کر میں نے ادھر ادھر نگاہ ڈالی۔ وہ محرر موجود نہیں تھا جو گزشتہ رات ڈیوٹی پر تھا۔ ایس ایچ او کے کمرے میں ڈبل ایس آئی شیخ کے علاوہ ایک انسپیکٹر بھی موجود تھا جو شیخ سے زیادہ عمر رسیدہ، تجربہ کار اور خراٹ نظر آتا تھا۔ اس کی نظر بچا کر شیخ نے مجھے آنکھ ماری تو اس کا مطلب سمجھ کر میں نے اطمینان کا گہرا سانس لیا۔ فرمائیے، شیخ نے بالکل اجنبی بن کے کہا۔ کیا کام ہے آپ کو؟ یار کی مصیبت ہے، انسپیکٹر نے بڑی ناگواری سے آدم بیزار لہجے میں کہا۔ جس کا دل چاہتا ہے بیل کی طرح منہ اٹھائے اندر آ جاتا ہے، ہیں؟ اور یہ کوئی پرچون کی دکان ہے میاں؟ باہر کوئی نہیں بیٹھا ہے ان کو روکنے والا؟ انسپیکٹر صاحب غور سے دیکھیے، میں بیل نہیں ہوں، میں نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے انگریزی میں کہا۔ میرا نام سکندر بخت ہے اور مجھے ٹیلی فون کر کے بلوایا گیا تھا، ورنہ تھانے میں سیر کرنے کوئی شریف آدمی نہیں آتا۔ انسپیکٹر کا چہرہ، پوز اور رویہ سب ایک دم بدل گئے۔ اچھا، اس نے خاصی کوشش کے بعد اٹھ کر مجھ سے ہاتھ ملایا۔ آپ اپنے ایس پی صاحب کے کیا ہیں؟ برادر نسبتی، میں نے سکون سے کہا، اس امید پر کہ تھانے دار اتنی فارسی سمجھا ہی نہیں ہوگا۔ او یار شیخ، انسپیکٹر نے دوبارہ کرسی میں فٹ ہو کر کہا، چنگی طرح دیکھ لے۔ دیکھنا کیا ہے جی؟ شیخ بولا، وہ بدماش بکواس کرتا ہے۔ جو بندہ مجھے اطلاع دینے آیا تھا وہ خاصی عمر کا آدمی تھا، کم سے کم 50 سال کا، سر کے سارے بال سفید تھے، پھٹی قمیض اور 4 خانے کی لنگی باندھے تھا اور صورت سے چٹا ان پڑھ لگتا تھا۔ اور سکندر صاحب آپ کے سامنے ہیں، فرق آپ خود دیکھ لیں۔ تو نے بھی کمال کیا یار شیخ، انسپیکٹر نے بڑی مایوسی سے کہا۔ اوے اس بندے کو جانے نہیں دینا تھا، وہ جو مخبر بن کر آیا تھا، اپنا کوئی آدمی اس کے پیچھے لگا دینا تھا۔ اب اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ شیخ نے کہا، اس کی اطلاع غلط ہوتی تو اور بات تھی، مگر دیکھے نا، مجرم پکڑا گیا، مال ہمارے پاس ہے اور نوٹ بھی جن پر میرے دستخط ہیں، اور کیا چاہیے؟ چاہیے کیسے نہیں؟ انسپیکٹر نے غصے سے کہا، سوچے سمجھے بغیر کام کرتے ہو، کسی ایرے گیرے نے کہہ دیا اور تم نے اعتبار کر کے چھاپا مار دیا۔ اوے شیخ پتر، یہ قانونی معاملات ہیں، اس میں سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا چاہیے اور پہلے اپنے افسروں سے بات کر لینی چاہیے۔ آخر اتنی جلدی کیا تھی ایف آئی آر کاٹنے کی؟ اوے میرا انتظار تو کیا ہوتا۔ کیا میں نے مجرم کو گرفتار کر کے کوئی غیر قانونی کام کیا ہے؟ نوجوان سب انسپیکٹر شیخ نے کہا، آپ آتے ہیں 10 بجے، میں اگر 9 بجے چھاپا نہ مارتا تو یہ سب لوگ کیسے پکڑے جاتے؟ اب آپ کے پاس چالان پیش کرنے کے لیے ہر چیز ہے، مجرم اور گواہ، برآمد ہونے والا مال اور دستخط شدہ نوٹ، پھر میں ایف آئی آر کیسے نہ کاٹتا؟ اس میں واردات کا وقت بھی تو لکھنا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ چراغ دین کی گرفتاری کے معاملے میں ان دونوں کے درمیان شدید قسم کا اختلاف رائے ہے۔ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ مجھے ایسا ہی شیخ مل گیا جو ایماندار اور فرض شناس تھا، شاید اس لیے کہ ابھی وہ ایک جذباتی جوشیلا نوجوان تھا جو ترقی کرنا چاہتا تھا۔ اگر اس کی جگہ انسپیکٹر ہوتا تو صورتحال وہی ہوتی جس کا میں نے تصور کیا تھا، یعنی چراغ دین پیسہ دے کر معاملے کو دبا دیتا اور الٹا مجھے پھنسا کے نکل جاتا۔ انسپیکٹر کو افسوس تھا کہ آمدنی کا اچھا خاصا موقع ہاتھ سے نکل گیا۔ اس کا ماتحت شیخ اپنے افسر کی عادت اور فطرت سے بخوبی واقف تھا، چنانچہ اس نے ایف آئی آر کاٹنے میں بالکل دیر نہیں لگائی۔ اس نے ایک اچھا کام یہ بھی کیا تھا کہ ایف آئی آر میں میرا نام کہیں نہیں لکھا تھا، لیکن چراغ دین سے سودا کرنے والوں کو پکڑ کر بند کر دیا تھا اور چراغ دین کے ساتھ انہیں بھی مجرموں میں شامل کر دیا تھا۔ محبت خان اس ہنگامے میں خواہ ملوث ہو گیا تھا۔ وہ اپنے مالک کی حمایت میں بولا تھا اور شیخ نے اسے ایک گواہ بنا کے طلب کر لیا تھا۔ محبت خان نے اپنے بیان کو حقائق تک محدود رکھا تھا، یعنی یہ کہ وہ صرف چوکیدار ہے جسے زیادہ عرصہ نہیں ہوا، لیکن وہ مالک کے کاروبار کی نوعیت کے بارے میں کچھ نہیں جانتا اور اسے کچھ معلوم نہیں کہ چراغ دین سے جو لوگ ملنے آتے تھے وہ کیسے آدمی تھے۔ اس کے بیان نے میری پوزیشن بھی بہت بہتر کر دی تھی۔
اگر وہ کہتا کہ صبح کے وقت وہ باورچی خانے میں ناشتہ بنا رہا تھا اور معلوم نہیں اس وقت سکندر صاحب آئے تھے یا نہیں تو صورتحال مختلف ہوتی، مگر اس نے جلدی میں یہی کہا کہ میں نے تو صبح سکندر بخت صاحب کو آتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، وہ آتے تو صاحب ان کو گھر میں ضرور بٹھاتے اور ان کی آواز بھی آ جاتی تو میں پہچان لیتا کہ اپنے سکندر صاحب آئے ہیں۔ یہ چراغ دین نے اپنی حماقت کی سزا پائی تھی، اس نے مجھے دروازے پر کھڑا رکھا تھا اور باہر سے ہی رخصت کر دیا تھا۔ اب وہ یقیناً پچھتا رہا ہوگا کہ مجھے بے عزت کر کے اسے فائدے کی بجائے الٹا یہ نقصان ہوا کہ وہ سب سے زیادہ قابل اعتماد گواہ سے محروم ہو گیا۔ میں نے چراغ دین کا پورا بیان پڑھا اور محبت خان کا بھی۔ چراغ دین نے صرف ایک عقل مندی کی تھی کہ فوزیہ کا نام نہیں لیا تھا، لیکن مجھے اپنا دشمن قرار دیا تھا اور احسان فراموش کہا تھا کہ اس نے برے وقت میں میرے والد کو پناہ دی اور عزت و احترام کے ساتھ رکھا کیونکہ میں لندن میں تھا۔ اس نے اپنے بیان میں کہا کہ میرے والد کی موت اور بیماری طبعی حالات کا نتیجہ تھی، لیکن میں نے اسے خطاوار ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی تھی اور شاید میں چراغ دین پر بھی شک کرتا تھا کہ وہ بھی قتل کرنے والوں میں شامل ہے، لیکن یہ ثابت نہیں ہو سکتا تھا، چنانچہ میں نے انتقام لینے کی نیت سے اس کے خلاف سازش کی ہے۔ چراغ دین نے آگے چل کر یہ بھی کہا تھا کہ کئی سال پہلے اس کو غوبن کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا تھا، لیکن میرے والد وزیر خان مرحوم الزام کو عدالت میں ثابت کرنے سے قاصر رہے تھے، چنانچہ چراغ دین باعزت طور پر بری ہو گیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ ممکن ہے وزیر خان کے بیٹے کے ذہن میں یہ پرانی بات بھی ہو کیونکہ وہ نوجوان اور جذباتی آدمی ہے، اس نے اپنے طور پر فرض کر لیا ہوگا کہ عدالت سے انصاف نہیں ہوا تھا، چنانچہ اب وہ مجھے سزا دینا چاہتا ہو۔ حسب توقع چراغ دین نے میر شرافت علی کے قتل کا بھی ذکر کر دیا تھا، یہ بتایا تھا کہ میں ضمانت پر رہا کر دیا گیا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ بہت سی باتیں وہ اپنے وکیل سے مشورہ کرنے کے بعد عدالت میں بتائے گا۔ تو جناب سکندر صاحب، انسپکٹر نے کہا، کیا خیال ہے آپ کا اس بیان کے بارے میں؟ اس میں کچھ باتیں سچ ہیں، میں نے کہا، مثلاً یہ کہ چراغ دین میرے والد کی فرم کا معمولی ملازم تھا، وہ غبن کر کے بھاگ گیا تھا، عدم ثبوت کی بنا پر اس کے خلاف کوئی جرم ثابت نہیں ہوا تھا، لیکن اس وجہ سے میں چراغ دین کا دشمن نہیں ہو سکتا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ عدالت نے حقائق کی بنیاد پر جو فیصلہ دیا تھا درست تھا، چنانچہ آج کئی سال بعد اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں عدالت کے فیصلے کو غلط کہوں اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر چراغ دین کو خود سزا دینے کے لیے سازش کروں۔ یہ بات بھی سچ ہے کہ میرے والد نے زندگی کے آخری ایام چراغ دین کے ساتھ گزارے، لیکن یہ کہنا غلط ہے کہ چراغ دین نے ان کو پناہ دی تھی اور عزت و احترام کے ساتھ رکھا تھا۔ اس نے میرے والد کو نوکر رکھا تھا، ان کے ساتھ نوکروں جیسا سلوک کیا تھا اور انہیں سرونٹ کوارٹر کا ایک کمرہ رہنے کے لیے دیا تھا۔ میں نے ابھی تک یہ تسلیم نہیں کیا ہے کہ میرے والد کی موت کا سبب ان کی بیماری تھی، مجھے یقین ہے کہ ان کو قتل کیا گیا تھا، لیکن میں نے کبھی کسی کے سامنے چراغ دین پر قتل کا شبہ ظاہر نہیں کیا۔ میں 4 سال تک برطانیہ میں زیر تعلیم رہا اور خصوصی حالات کے باعث اپنی تعلیم کا سلسلہ نامکمل چھوڑ کر واپس آنے پر مجبور ہوا۔ جب میں گیا تھا تو میرے والد کا شمار دولت مندوں میں ہوتا تھا۔ میں ان حالات کا پتہ چلانے کی پوری کوشش کر رہا ہوں جو میرے والد مرحوم کی تباہی کا اور موت کا سبب بنے۔ ایک دولت مند اپنے ہی سابقہ ملازم کے گھر میں ادنا خادم کی حیثیت سے رہنے پر کیوں مجبور ہوا، یہ بھی معلوم ہو جائے گا۔ مجھے یہ بات ناقابل یقین لگتی ہے کہ وہ سرونٹ کوارٹر میں رہنے والا MWD انجینئرنگ کمپلیکس کا پارٹنر بھی تھا جسے اعداد و شمار کے مطابق لاکھوں روپے کا منافع بھی ہوا تھا، لیکن اس بات کا چراغ دین کے کیس سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ بھی ٹھیک ہے کہ مجھ پر اسی کمپنی کے ایک پارٹنر میر شرافت علی کے قتل کا الزام ہے، لیکن الزام جب تک ثابت نہ ہو جرم نہیں کہلاتا۔ میں ارتکاب جرم کرتے ہوئے نہیں پکڑا گیا تھا، لیکن چراغ دین کی گرفتاری عین اس وقت ہوئی ہے جب وہ 2 افراد کو منشیات فروخت کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور ایک کو فروخت بھی کر چکا تھا۔ اس کا ثبوت سب انسپکٹر شیخ کے وہ دستخط شدہ نوٹ ہیں جو چراغ دین کی جیب میں سے نکلے تھے۔ یہ معلوم ہو جائے گا کہ جو لوگ چراغ دین سے منشیات خریدنے گئے تھے وہ اس دھندے میں ملوث ہیں یا نہیں۔ کیا انہوں نے بھی کہا ہے کہ میں نے انہیں چراغ دین کے پاس بھیجا تھا؟ وہ کسی استاد ٹیڈی کا نام لیتے ہیں۔ انسپکٹر سے پہلے سب انسپکٹر شیخ نے کہا کہ وہ صبح سویرے ان کے پاس آیا تھا اور اس نے بتایا تھا کہ مال ملنے کا ایک نیا ٹھکانہ پیدا ہو گیا ہے جہاں سے مال اٹھانے میں زیادہ فائدہ ہے۔ استاد ٹیڈی کوئی چھوٹا موٹا بدماش ہے، وہ خود بھی منشیات کی فروخت کا دھندا کرنا چاہتا تھا لیکن خود کچھ ڈرتا تھا، چنانچہ وہ 500 روپے دے گیا تھا کہ اس کے لیے بھی تھوڑا سا مال اٹھا لیا جائے۔ انہوں نے دیکھا ہی نہیں کہ نوٹ دستخط شدہ ہیں اور مال لینے پہنچ گئے تھے۔ ابھی انہوں نے رقم ادا کر کے مال لیا ہی تھا کہ سڑک پر آس پاس ٹہلنے والے سادہ کپڑوں میں ملبوس پولیس والوں نے ان کو گھیر لیا تھا۔ استاد ٹیڈی سے کچھ معلوم ہوا؟ میں نے انجان بن کے کہا۔ وہ ابھی ہاتھ ہی کہاں آیا ہے؟ انسپکٹر نے کہا، اس کا پتہ ٹھکانہ کسی کو معلوم ہی نہیں۔
ہم نے حلیہ مشتہر کر دیا ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ ہم نے ایک شخص کو سرے راہ منشیات فروخت کرتے ہوئے پکڑا۔ سب انسپیکٹر شیخ نے کہا، مجھے اطلاع دینے والا استاد ٹیڈی تھا یا کوئی اور، یہ میں نہیں جانتا۔ اس نے خود کو پولیس کا مخبر کہا تھا اور میں نے اسے 100 کے 5 نوٹ دستخط کر کے دے دیے تھے۔ نوٹ بھی میرے نہیں تھے اور مجھے یہ ڈر بھی نہیں تھا کہ اس سے کوئی ناجائز فائدہ اٹھا لے گا، لیکن اس شخص کا حلیہ استاد ٹیڈی کے حلیے سے بالکل نہیں ملتا۔ وہ میری طرف اشارہ کر کے بولا، ہو سکتا ہے وہ چراغ دین کا کوئی دشمن ہو پتر۔ انسپیکٹر نے کہا، تمہیں چاہیے تھا کہ اس کو روکتے۔ کیا چراغ دین بھی استاد ٹیڈی نام کے کسی شخص سے واقف ہے؟ میں نے اسی معصومیت سے سوال کیا۔ اور وہ دونوں جو خریدار بن کر آئے تھے وہ کیا کہتے ہیں؟ کیا ان کے استاد ٹیڈی سے کوئی دشمنی تھی؟ او نہیں بابا، انسپیکٹر نے میز پر ہاتھ مارا، اور یہی تو کمال کی بات ہے، آخر چراغ دین صرف تمہارا نام کیوں لیتا ہے؟ یہ بات میں بھی اس سے پوچھنا چاہوں گا، میں نے کہا، لیکن ایک بات اور ہے جو آپ کے نقطۂ نظر سے اہم ہو سکتی ہے۔ ابھی کچھ عرصے پہلے چراغ دین کے خانسامہ سلامت شاہ کو نہایت بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا۔ میرا خیال ہے وہ آپ ہی کے تھانے کا کیس ہوگا۔ ہاں، انسپیکٹر نے بادل نخواستہ تسلیم کیا۔ اس کی لاش کے ٹکڑے ایک بکس میں بھر دیے گئے تھے، اور اس قتل کا بہت دنوں بعد پتہ چلا تھا جب لاش کے گلنے سڑنے کی بدبو ہر طرف پھیل گئی تھی۔ تم کو کیسے معلوم ہوا؟ سلامت شاہ کو میں بہت اچھی طرح جانتا تھا، میں نے کہا۔ وہ انتہائی نیک آدمی تھا اور اس نے زندگی کے آخری ایام میں میرے والد کی بہت مدد کی تھی۔ یہ بات آپ محبت خان سے پوچھ سکتے ہیں کہ سلامت شاہ کا دشمن کوئی نہیں تھا۔ ایسے آدمی کا دنیا میں کون دشمن ہوگا جو سب کا دوست ہو؟ اس کا قتل انتہائی لرزہ خیز اور افسوسناک واقعہ تھا۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے ابھی تک قاتلوں کا کوئی سراغ نہیں ملا، لیکن اب یہ سوچا جا سکتا ہے کہ خود چراغ دین نے اپنے خانسامہ کو قتل کیا یا کروایا۔ میں شک کا بیج بونے میں کامیاب رہا تھا۔ یہ نتیجہ آپ نے کیسے نکال لیا؟ انسپیکٹر مجھے گھورتے ہوئے بولا۔ انسپیکٹر صاحب، محبت خان کو اس لیے کچھ نہیں معلوم کہ وہ چوکیدار ہے، باہر کھڑا رہتا ہے، میں نے کہا، لیکن خانسامہ گھر کے اندر رہتا تھا۔ ممکن ہے اس نے کچھ سن لیا یا دیکھ لیا ہو اور اس کا وجود چراغ دین کے لیے خطرناک ہو گیا ہو۔ گھر کے اندر کچھ ہوگا تو ابھی 1 گھنٹے میں معلوم ہو جائے گا، سب انسپیکٹر شیخ نے کہا۔ خانہ تلاشی کے وارنٹ لے کر ہم مجسٹریٹ کے ساتھ دوپہر تک پہنچ جائیں گے۔ ہم نے دروازے پر گارڈ بٹھا دیے ہیں۔ آپ تو جانتے ہی ہوں گے کہ یہ دھندا کوئی گروہ کرتا ہے، میں نے کہا۔ فرض کیجئے دوسرے لوگوں کو معلوم ہوا ہو، ہم نے ابھی تک کسی کو کچھ معلوم نہیں ہونے دیا۔ شیخ نے بڑے فخر سے کہا، ان کو الگ الگ رکھا ہے اور سب سے الگ الگ پوچھ گچھ کرنی ہے۔ اگر ان کا کوئی ملاقاتی آیا تو ہم اسے بھی دھر لیں گے۔ باقی رہا گروہ کا سوال تو کل یہ خبر اخباروں میں آ جائے گی۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس سے پہلے ہی چراغ دین گروہ کے باقی لوگوں کے نام بتا دے۔ کل تک ہم اسے تفتیش کے لیے رکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد بھی عدالت سے جسمانی ریمانڈ لے سکتے ہیں۔ شیخ کی بات سے مجھے عذاب کی وہ رات یاد آئی جب میر شرافت علی کے قتل کی تفتیش کے لیے مجھ پر تھانے میں ظلم و تشدد کا ہر غیر انسانی طریقہ آزمایا گیا تھا جس کے تصور سے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ یہ طریقے جن کا عام آدمی تجربہ کیے بغیر تصور بھی نہیں کر سکتا، پولیس کے طریقہ تفتیش میں شامل ہیں۔ کیا چراغ دین آج رات تفتیش کی یہ سختی اور ذلت جھیل سکے گا؟ میں نے سوچا۔ اس خیال نے ایک وحشیانہ تسکین دی کہ مجھ پر ہر ظلم روا رکھنے والوں میں سے ایک آج خود ظلم سے آشنا ہوگا۔ بلا شبہ یہ ایک رات کا عذاب اس عذاب کے مقابلے میں کچھ نہیں تھا جو میرے والد مرحوم نے برداشت کیا تھا اور میں نے جھیلا تھا، لیکن یہ احساس ہی کیا کم تھا کہ بساط الٹ گئی ہے۔ کم سے کم ایک شخص جو کل تک اپنی ذہانت اور عیاری کے مقابلے میں انصاف کی قوت کو کچھ نہیں سمجھتا تھا، جو خود کو بہت بڑا شکاری سمجھتا تھا، وہ آج خود گردش حالات کا شکار تھا اور اس کے خوش فہمیوں کے سارے جال ٹوٹ گئے تھے۔ غالباً میں اپنی پوزیشن کی وضاحت کر چکا ہوں، میں نے گھڑی دیکھ کر کہا۔ چراغ دین کا الزام بالکل بے بنیاد ہے۔ اس نے فرض کر لیا ہے کہ میں اس کا دشمن ہوں۔ چور کی داڑھی میں تنکا نہ ہو تب بھی اس کا ہاتھ تنکا نکالنے کے لیے اٹھتا ہے۔ محبت خان کہہ چکا ہے کہ اس نے آج صبح مجھے آتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پھر ایس پی ضامن رضوی صاحب بتا چکے ہیں کہ کل رات سے صبح ٹیلی فون آنے تک میں گھر سے نکلا ہی نہیں۔ میں تو ابھی سو کے بھی نہیں اٹھا تھا کہ رضوی صاحب نے ناشتے پر بلا لیا۔ میں نے ان کی فیملی کے ساتھ ناشتہ کیا۔ گھر میں چند اور افراد بھی میری موجودگی کے گواہ ہیں، مثلاً بیگم رضوی، ایک ایڈوکیٹ ہے مس رابعہ قاری جو آج کل رضوی صاحب کے ساتھ ہی رہتی ہیں۔ اسلام آباد میں ایک ڈپٹی سیکرٹری ہیں مسٹر شیروانی، ان کا لڑکا محسن بھی گھر میں ناشتے کے وقت موجود تھا۔ ایک ایس پی صاحب کا ڈرائیور کانسٹیبل ہے۔ اتنے گواہ ہوں تو کسی کے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ پھر بھی میں چراغ دین سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس نے میرا نام کیوں لیا، اور اگر آپ اجازت دیں تو میں یہی بات اس سے اکیلے میں پوچھ لوں۔ اگر ہمارے سامنے پوچھ لے تو کوئی حرج ہے؟
انسپیکٹر نے کچھ تذبذب کا مظاہرہ کیا۔ میرے حوالوں نے اس کو مروب کر لیا تھا۔ آپ میری تلاشی لے لیں۔ میں نے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہا، میرے پاس کوئی خطرناک چیز نہیں ہے، جیبی چاقو تک نہیں ہے اور نہ کوئی ٹیپ ریکارڈر قسم کی چیز ہے۔ دراصل پولیس کے سامنے ہر بات نہیں بتائی جا سکتی۔ آپ لوگ اپنے طریقوں سے پوچھ لے تو اور بات ہے۔ رضاکارانہ طور پر اپنی خوشی سے کوئی بھی کچھ نہیں کہتا۔ میرے سامنے وہ بے خوف ہو کے بات کر سکتا ہے۔ انسپیکٹر کے قائل ہو جانے کے بعد شیخ مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ دیکھیے سکندر صاحب، میں نے آپ کو کتنی صفائی سے بچا لیا۔ وہ بولا، اگر یہ اطلاع غلط ثابت ہوتی تو اتنی ہی صفائی سے میں آپ کو گرفتار بھی کر لیتا۔ تمہارے SHO صاحب کے رویے سے ایسا لگتا ہے کہ تمہارا یہ کارنامہ انہیں پسند نہیں آیا۔ میں نے چلتے ہوئے کہا، سکندر صاحب، اس محکمے میں فرض شناسی اور ایمانداری کسی کو پسند نہیں آتی۔ وہ بولا، کچھ تو ہم بدنام ہیں، کچھ ہماری بدنامی کی تشہیر زیادہ ہوتی ہے اور عام لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ پولیس کے سارے محکمے میں کوئی حلال کی کھانے والا یا اصول پرست اور فرض شناس نہیں ہے۔ مثل مشہور ہے کہ ایک مچھلی سارے جل کو گندا کرتی ہے۔ یہاں سارا جل اتنا گندا ہے کہ کوئی مچھلی اس میں زندہ نہیں رہ سکتی۔ اگر میں نے مجرموں کو صرف گرفتار کیا ہوتا، رپورٹ نہ لکھی ہوتی اور معاملات کو SHO صاحب کے آنے تک اٹھا رکھتا تو میرے کارنامے سے وہ بہت خوش ہوتے۔ وہ بڑی خوش اسلوبی سے معاملات کا سودا کر لیتے۔ میں نے پہلے بھی کئی بار معذرت کے ساتھ اپنا حصہ لینے سے انکار کر دیا تو کسی نے تعریف نہیں کی تھی، بلکہ سب پریشان ہو گئے تھے کہ تھانے میں یہ ایماندار کہاں سے آن ٹپکا۔ یہ تو نہ خود کھائے گا اور نہ ہمیں کھانے دے گا۔ اکیلا چنا بھاڑ تو نہیں پھوڑ سکتا۔ میں نے کسی کی اصلاح کا بیڑا نہیں اٹھایا ہے، کیونکہ یہ میرے فرائض میں شامل نہیں ہے اور اسے سروکار نہیں رکھا کہ دوسرے کیا کرتے ہیں۔ لیکن میں نے خود اپنے ساتھ اصولوں پر کبھی سودا نہیں کیا اور اپنے آپ سے کوئی بے ایمانی نہیں کی۔ جسے رشوت نہ ملتی ہو وہ رشوت کے قانونی، مذہبی اور اخلاقی پہلو پر سب کو لیکچر دے سکتا ہے۔ لیکن کیا آپ یقین کر لیں گے کہ آج صبح میں نے 1,00,000 روپے کمانے کا نادر موقع جانتے بوجھتے گنوا دیا۔ SHO صاحب کے فرشتوں کو بھی معلوم نہ ہوتا اور 1,00,000 میرے اکاؤنٹ میں جمع ہو جاتے۔ اس بات کا گواہ کون ہوتا کہ میں نے ایک مجرم کو چھوڑ دیا؟ میں یہ کہہ سکتا تھا کہ مخبر کی خبر جھوٹی تھی اور وہ مخبر بھی شاید نہیں تھا۔ ہم دونوں ایک برآمدے کے درمیان باتیں کر رہے تھے۔ آپ کا مطلب ہے شیخ صاحب کہ چراغ دین نے آپ کو 1,00,000 روپے کی رشوت دینی چاہی تھی؟ میں نے بے یقینی سے کہا۔ اور آپ نے اس کو انکار کر دیا؟ ہاں، شیخ بولا۔ اسی بات کا SHO کو ملال ہے۔ ان کی نگاہ میں مجھ سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں۔ صبح انہوں نے مجھے شرمندہ کرنے کی کوشش بھی کی تھی کہ میں نوجوان، جذباتی اور احمق ہوں۔ اصول اور فرض کے قوانین آدمی کا پیٹ نہیں بھرتے۔ سارا کھیل پیسے کا ہے۔ جس کے پاس دنیا میں پیسہ نہ ہو وہ آدمی ہی نہیں جانا جاتا۔ انہوں نے حساب لگا کے بھی بتایا کہ 1,00,000 میرے کتنے برسوں کی تنخواہ کے برابر بھی نہیں ہوگا اور میں ریٹائرمنٹ کی عمر تک بھی 1,00,000 جمع نہیں کر سکوں گا، جو مجھے 1 گھنٹے کے اندر اندر مل سکتے تھے۔ میں نے کہا کہ سوری سر، میں نے FIR بھی کاٹ دی ہے اب تو، اور چراغ دن کے خلاف ایک جرم کا اضافہ بھی کر دیا ہے کہ اس نے مجھے 1,00,000 روپے رشوت کے طور پر دینے کی کوشش کی تھی۔ میں حیرانی سے اس نوجوان پولیس افسر کو دیکھ رہا تھا جس نے واقعی سخت ترین آزمائش میں بھی صراط مستقیم کو نہیں چھوڑا تھا۔ اس عمر میں کسی نوجوان کو بن مانگے 1,00,000 روپے مل جائیں تو وہ بہت اونچا اڑنے لگتا ہے۔ 1,00,000 سے 10,00,000 اور 10,00,000 سے 1 کروڑ اور اپنے لیے پرمسرت اور سارے خوابوں کی تعبیر۔ مگر یہ نوجوان اسی زمین پر مضبوطی سے قدم جمائے کھڑا تھا۔ وہ رزق کے حلال پر زندہ رہنے کا مرتکز تھا، خواہ اس کے لیے زندگی کی ہر سختی جھیلنی پڑے۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اسے مصافحہ کیا۔ مجھے تم سے مل کر حقیقی خوشی ہوئی ہے شیخ۔ اگر میرے حالات کی آزمائش نے مجھے درگزر کر دیا ہوتا تو میں یہ کہہ سکتا تھا کہ ہم دوست بن سکتے ہیں۔ شیخ ہنسا۔ تم الٹی بات کہہ رہے ہو۔ حالات کی آزمائش میں جو دوستی پروان چڑھتی ہے وہی دوستی ہوتی ہے۔ معلوم ہے کل رات میں نے تمہیں اتنی آسانی سے دستخط کیوں کر دیے تھے؟ اس لیے کہ تمہاری صورت دیکھ کر مجھے اعتبار آ گیا تھا۔ مخبری کرنے والے ایسے بات نہیں کرتے، وہ سودا کرتے ہیں۔ جتنی بڑی آسامی ہو اتنا ہی بڑا انعام طلب کرتے ہیں۔ تم نے تو وہ نوٹ بھی اپنی جیب سے نکالے تھے۔ اگر تمہاری جگہ کوئی پیشہ ور مخبر ہوتا اور میری جگہ SHO صاحب ہوتے تو صورتحال بالکل مختلف ہوتی۔ 1,00,000 میں سے 50,000 روپے SHO صاحب لے جاتے، باقی دوسرے لوگوں میں ان کی حیثیت کے مطابق تقسیم ہوتے تو مخبر کو بھی 10,000 ضرور مل جاتے۔ میں سمجھا تھا کہ ترقی پانے کے خیال سے تم فوراً راضی ہو گئے ہوگے۔ میں نے کہا، ترقی؟ وہ تلخی سے ہنسا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ DIG صاحب مجھے تعریفی سند اور 500 روپے کی گراں قدر رقم بطور انعام ادا کر دیں اور اخبار میں ان کی تصویر بھی آئے،
لیکن اب میرا یہاں سے ٹرانسفر یقینی ہو گیا ہے. شاید مجھے پھر کبھی کسی تھانے میں پوسٹ نہ کیا جائے کہ مسٹر ایماندار ہیڈ کوارٹر میں بیٹھ کر کلرکی کرو اور شوق سے رزق حلال کماتے رہو. خیر اب تم جا کے اس سے مل لو. شیخ نے کلائی کی گھڑی دیکھی. خانہ تلاشی کے وارنٹ اور مجسٹریٹ صاحب آگے تو مشکل ہو جائے گی. اس نے آخری سلاخوں والے ایک دروازے کی طرف اشارہ کیا جو برآمدے کے آخری حصے میں تھا اور دروازے میں کھڑے ہوئے سپاہی سے کہا کہ مجھے اندر جانے دیا جائے. چراغ دین گھٹنوں میں سر دیے فرش پر بیٹھا تھا. دروازے کا قفل کھلنے کی آواز پر اس نے سر اٹھا کے مجھے دیکھا. سنتری مجھے تفتیش کرنے والا CIA کا کوئی افسر سمجھ کے دروازے سے دور ہٹ گیا تھا. چند سیکنڈ تک میں اور چراغ دین پلک جھپکائے بغیر ایک دوسرے کو دیکھتے رہے. خلاف توقع مجھے دیکھ کر چراغ دین مشتعل نہیں ہوا تھا اور مجھ پر حملہ کرنے کے لیے نہیں دوڑا تھا. وہ انتہائی شکست خوردہ اور مایوس نظر آتا تھا. بالآخر اس نے کہا تم نے یہ کیوں کیا سکندر؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ کچھ نہیں. میں نے دیوار کا سہارا لے کر اطمینان سے سگریٹ سلگائی. میرا تم نے کچھ نہیں بگاڑا تھا. تم خود فوزیہ سے شادی کرنے سے انکار کر چکے تھے. وہ بولا فوزیہ کا نام یہاں مت لو. میں نے بڑی پھرتی سے اس کے لات رسید کی. وہ اس حملے کے لیے بالکل تیار نہ تھا اور ضرب اتنی شدید تھی کہ وہ بیٹھا نہ رہ سکا. اس معاملے کا فوزیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں نے پھر سکون سے کھڑے ہو کر کہا. چراغ دین گرد آلودہ فرش پر پڑا لمبے لمبے سانس لیتا رہا. دہشت سے اس کی آواز بند ہو گئی تھی اور اس کی پھٹی پھٹی آنکھیں مجھے یوں دیکھ رہی تھی جیسے میں فرشتہ اجل ہوں. چند سیکنڈ بعد وہ پٹے ہوئے کتے کی طرح ہاتھوں اور پیروں کے بل اٹھا اور دیوار سے کمر لگا کے بیٹھ گیا. پھر تم نے مجھ سے یہ دشمنی کیوں کی؟ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولا. کیا میرے باپ نے تم سے کوئی دشمنی کی تھی؟ میں نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا. جو کچھ تم نے کیا اس کے بعد تو میں تمہیں قتل بھی کر سکتا تھا، لیکن میں تمہیں موت سے زیادہ سخت سزا دینا چاہتا ہوں. خوش قسمتی ہمیشہ آدمی کا ساتھ نہیں دیتی، بلکہ اکثر تو انسان اپنی بدبختی کو بھی اپنی خوش قسمتی فرض کر لیتا ہے، جیسا کہ تم نے کیا. جب خوش قسمتی نے میرے باپ کا ساتھ چھوڑا تو اس نے تم جیسے لوگوں پر اعتماد کیا اور اپنے نوکروں کا نوکر بننے پر مجبور ہوا. تمہاری بدبختی کی اس سے بڑی مثال کیا ہوگی کہ جس شخص نے تمہیں گرفتار کیا اسے تمہاری دولت بھی نہیں خرید سکی. خدا نے ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ پیدا کیا ہے. یہ پولیس آفیسر لاکھوں میں ایک تھا جس نے تمہارے 1,00,000 روپے پر تھوک دیا. تم اسے 10 لاکھ یا 10 کروڑ دے کر بھی نہیں بچ سکتے تھے کیونکہ تمہارے لیے سزا کا وقت آ گیا تھا. سزا تو تمہیں اسی وقت مل جانی چاہیے تھی جب تم نے نمک حرامی کی تھی اور میرے والد کی دولت میں غبن کیا تھا، مگر اس وقت تم بچ گئے تھے. تم اس دولت میں دن رات اضافہ ہوتے دیکھ کر خوش ہوتے رہے. تمہیں خیال ہی نہیں آیا کہ اسی تناسب سے تمہاری سزا بھی بڑھ رہی ہے. غبن کے الزام میں شاید تمہیں 1 سال 6 مہینے کی سزا ہوتی، اب تمہیں 7 سال کی سزا بھی ہو سکتی ہے، عمر قید بھی اور پھانسی بھی. تم اپنے باپ کے قتل کا جرم بھی مجھ پر عائد کرو گے. چراغ دین نے طنز سے کہا. نہیں، ان کی موت کو اب قتل ثابت کرنا مشکل ہے. میں نے اطمینان سے کہا. لیکن سلامت شاہ کے قتل کا الزام تم پر ثابت کیا جا سکتا ہے. تم جانتے ہو کہ تمہارا ساتھ دینے والا اب کوئی نہیں رہا. شیروانی صاحب تمہارا نام بھی سننا گوارا نہیں کریں گے. میں اور محسن سب کچھ کر سکتے ہیں. ہم اپنا پیسہ اور اثر و رسوخ سب کچھ استعمال کر کے تمہارے خلاف ثبوت اور شہادت بھی لا سکتے ہیں. دنیا میں یہ سب کچھ ہوتا ہی رہتا ہے. میرے باپ کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، اس لیے کہ وہ اکیلا تھا. لیکن یہ ہو سکتا ہے چراغ دین کہ میں سلامت شاہ کے قتل کا الزام تم پر عائد کرنے کے لیے کچھ نہ کروں اور تم تختہ دار تک پہنچنے سے بچ جاؤ. اس کے لیے تم 2 سوالوں کے جواب دو گے. کون سے 2 سوال؟ چراغ دین نے نظر اٹھا کے پر امید لہجے میں کہا.